اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بھی اللہ کا ڈر، تم مسلح پہ ہو پھر بھی اللہ کا ڈر، وہاں کے ممبر پہ خطابت کے موقع میں ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر، وہاں کے عدالت کے قاضی بنو تو پھر بھی اللہ کا ڈر، بازار کے اندر رہے تو پھر بھی اللہ کا ڈر، گھر میں ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر، عوام کے ساتھ مسئلہ ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر، رب ذوالجلال کا معاملہ ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر۔ اتق اللہ حیث ما کنت، یہ متقی شخص ہے جو زندگی کے لمحہ بلمحہ ہر گھڑی اپنے مالک کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ گھر میں ہو پھر بھی اللہ کا ڈر، تم مسلح ہو اپنے آپ پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ پہ تو کیوں نہیں غور کرتا؟ بندے، جس نے تجھے پانی کی بوند سے بہترین صورت میں تبدیل کیا، جس نے تجھے پانی کی بوند سے بہترین شکل سے بدلا، جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تیری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، جس مالک نے تجھے ایک بوند سے جمے ہوئے خون میں اور جمے ہوئے خون سے پھر اس کو لوتھڑے میں، لوتھڑے کو پھر ہڈیوں میں، ہڈیوں سے پھر پورا انسان کی صورت میں تبدیل کیا ہے، اور سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تجھے ساری نعمتوں سے نوازا۔ افشو السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، اور اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جس کسی کو ملو السلام علیکم کہو، تم اسے جانتے ہو پھر بھی السلام علیکم، تم اسے نہیں جانتے پھر بھی السلام علیکم، تمہاری پہچان کیا ہے پھر بھی السلام علیکم، تم نہیں معرفت رکھتے پھر بھی السلام علیکم۔ ہر ملنے والے کو سلام کہو، السلام علیکم، السلام علیکم کی صدا تمہاری زبان سے نکلتی رہے، یہ جملے بولتے رہو۔ واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تجھے برابر کیا ہے، فعدلک، اور تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، صحیح سالم بنایا ہے۔ یہ ہاتھ بھی تیرے دونوں برابر، تیرے ناکوں کے نتنے بھی برابر، تیری آنکھیں بھی برابر، تیرے کان بھی برابر، تیرا جسم بھی برابر، تیری ٹانگیں بھی برابر، تیرے پاؤں کی انگلی بھی برابر، ہر چیز کو اس نے بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے۔ وہ پیدا کرنے والا اللہ، بنانے والا اللہ ہے، اور آج جب اس کی بندگی کا وقت آتا ہے، اس کی اطاعت کا وقت آتا ہے، تو آج اس رب کو بھولاؤ۔ اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، خالی بیٹھا ہے، سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، سارے روم والے سوئے ہوئے ہیں، سارا محلہ سویا ہوا ہے، لیکن یہ اکیلا بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے اللہ تو میرے گناہوں کے اوپر معافی قلم پھیر دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ جھکاتا ہوں، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو تیرے علاوہ تو میرا اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے روتا ہے، گڑاتا ہے، فرما بردار بنتے ہو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ اگر تم صالح بنتے ہو، تمہاری پہلی زندگی صالحیت کی نہیں ہے، تمہارے اندر نیکی موجود نہیں ہے، اور تم اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو صلاح کے راستے پہ لے کے آتے ہو، نیکی کے راستے پہ لے آتے ہو، تم اواب بنتے ہو، تو پھر انہ کان للأوابین غفورا، بے شک وہ اللہ اپنی طرف لوٹنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام بزرگوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ایک دن اس دنیا کی تمام
رنگینیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سرسبزہ و شادابی، یہ لہلہاتی فصلیں، یہ چمکتا چاند، دمکتا سورج، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا جب لوگ قبروں سے اٹھنے کے بعد اپنے مالک کے دربار میں ہوں گے۔ دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ایک جماعت جس کو ابرار کہتے ہیں، نیکوکار کہتے ہیں، اطاعت گزار کہتے ہیں، فرما بردار کہتے ہیں، محسنین کہتے ہیں، متقی کہتے ہیں، پرہیزگار کہتے ہیں۔ اور ایک جماعت جو فجار کی، نافرمانوں کی، باغیوں کی، سرکشوں کی، منکروں کی، اللہ کی اطاعت سے دور لوگوں کی، فرمان برداری سے ہٹے ہوئے لوگوں کی، اطاعت سے پیچھے رہنے والے لوگوں کی، جن کی ساری زندگی اسی عارضی زندگی کو سنوارنے میں گزر گئی، اور اپنی حقیقی اور اخروی اور ابدی زندگی کے لیے جنہوں نے کچھ نہ سوچا، یہ ایک دوسرا گروہ بھی اسی میدان میں کھڑا ہوگا۔ ان میں سے ایک جماعت جس کو جنت کی طرف متوجہ کر دیا جائے گا، جنت کا راستہ دکھا دیا جائے گا، جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، یہ وہ پہلا گروہ ہے جن کے دامن میں ایمان بھی ہے، جن کے دامن میں عمل بھی ہے، جن کے دامن پہ شرک کا دھبا نہیں، جن کی زندگی اطاعت و فرمان برداری میں گزری ہے، جن کی زندگی کی ایک ایک ادا اپنے اللہ کے حکم کے مطابق گزری ہے، جن کی صبح و شامیں اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری میں گزری ہے، یہ وہ پاکیزہ لوگ، یہ وہ محسنین کی جماعت، یہ وہ مفلحین کا گروہ، یہ وہ راشدون کی جماعت ہے جن کو جنت کی طرف متوجہ کر دیا جائے گا اور جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ اور ایک وہ جو دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ سے بھی غافل، اپنے الہ سے بھی غافل، اپنے نبی سے بھی بیگانے، اپنے رسول سے بھی روٹھے ہوئے، اپنے پیغمبر سے بھی ناواقف، اپنی کتاب سے بھی لا تعلق، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھولے ہوئے، جس رب نے اس کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی دیوار تک نعمتوں سے نوازا تھا اور اپنی عنایتوں کی بارش کی ہوئی تھی، آج دنیا میں اس مالک کے سامنے سر جھکانے کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے جن کے پاس وقت موجود نہیں تھا، یہ وہ بدبخت باغی سرکش اللہ کے منکر اور رب کے نافرمان، ان کو جہنم کا راہ دکھا دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس پہلے گروہ میں بنائے جن کو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال جنت کی طرف روانہ کرنے والا ہے اور اپنی جنت میں ڈالنے والا ہے۔ دو ہی ٹھکانے قیامت کے دن، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے گا، آج دنیا میں ایسے اعمال کر کے، ایسی نیکیاں کر کے اس آگ کے گڑھے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سامان تیار کر لے گا اور جنت میں جانے کے لیے پونجی جمع کر لے گا، یہی کامیاب اور سرخرو آدمی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب اور سرخرو ہو گیا۔ سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے اسی پہلے گروہ کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت جو اللہ ذوالجلال کی
بنائی ہوئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب اور پیارے بندوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ جنت جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک ہے، وہ جنت جس میں جانے کے بعد کسی کو حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد پیاس کی نوبت نہیں آئے گی اور پیاس نہیں لگے گی، وہ جنت جس جنت کا ایک انگوروں کا خوشہ اگر دنیا میں آ جائے ساری دنیا کے لوگ سیر ہو کے کھا لیں گے، لیکن پھر بھی جنت کا وہ ایک انگوروں کا خوشہ ختم نہیں ہوگا، وہ جنت جس میں نہ سورج کی تپش اور گرمی کی شدت ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جنت جس میں داخل ہونے کے بعد موت کا تصور ختم ہو جائے گا، اور وہ جنت جس میں داخل کرنے کے بعد مالک الملک اور اللہ ذوالجلال کے ماننے والے اللہ ذوالجلال کی ایسی ایسی نعمتوں کو استعمال کریں گے جو ان کے من میں آئے گا اور جو ان کے جی میں آئے گا۔ اس جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قیامت کے دن جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، جس کے دامن پہ گناہ کا دھبا نہیں ہوگا، جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی۔ الفاظ پہ غور کرنا، ایک ہے متقی کو اٹھا کے جنت میں لے جانا، اور ایک ہے جنت کو اٹھا کے متقی کے قریب لے آنا، فرق ہے دونوں باتوں میں۔ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، واجبات کو پورا کرتا ہے، فرائض کا پابند ہے، اللہ ذوالجلال کے حقوق کو ادا کرتا ہے، بندوں کے حقوق کا پاس کرتا ہے، اللہ کے اوامر کو بجا لاتا ہے، مالک الملک کی منع کردہ چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، یہ متقی ہے۔ مالک الملک اس کو اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اس کو اتنا مقام اور شان دیتے ہیں کہ جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت اتنی قریب کہ وہ حشر کے میدان میں کھڑے بھی جنت کو دیکھیں گے، جنت کا نظارہ کریں گے، جنت ان کے سامنے کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ کون ہے متقی؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں ان کا تذکرہ، اور اگلی آیات میں بھی ان کی کچھ نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، ڈرنے والے لوگ، خوف الہی رکھنے والے، جن کے دل اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کی خشیت ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، یہ متقی ہے۔ کام کرنے سے پہلے وہ اکیلا بیٹھا ہے پھر بھی اللہ کا خوف اس کے دامن گیر ہے، اگر وہ مجمع کے اندر ہے پھر بھی اللہ کا ڈر ہے، اگر وہ سربراہ حکومت ہے تو پھر بھی اللہ کا ڈر ہے، اگر وہ ذمہ دار اور مسئول ہے تو پھر بھی اللہ کا ڈر ہے، اگر وہ مالدار اور پیسے والا ہے تو پھر بھی اللہ کا ڈر ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کے اوپر وہ رب ذوالجلال کے خوف کو اپنے مد نظر رکھتا ہے۔ نبی کریم کی اس نصیحت پہ عمل پیرا گئے، نبی کریم فرماتے ہیں اپنے صحابی کو، حضرت معاذ بن جبل کو، اتق اللہ حیثما کنت، معاذ یمن میں تو جانے لگا ہے، تو نے میری سفارت کا حق ادا کرنا ہے، تو نے میرا سفیر بننا ہے، اور یمن میں جانے کے بعد میری پہلی نصیحت ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ سے ڈرتے رہنا، گھر میں ہو پھر بھی اللہ کا ڈر، تو مسلح پہ ہو پھر بھی اللہ کا ڈر، وہاں کے ممبر پہ خطابت کے میں ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر، وہاں کے عدالت کے قاضی بنو تو پھر بھی اللہ کا ڈر، بازار کے اندر رہے تو پھر بھی اللہ کا ڈر، گھر میں ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر، عوام کے ساتھ مسئلہ ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر، رب ذوالجلال کا معاملہ ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر۔ اتق اللہ حیثما کنت، یہ متقی شخص ہے جو زندگی کے لمحہ بلمحہ ہر گھڑی اپنے مالک کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے، نگاہ اٹھانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ میرا مالک کہیں اس نگاہ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اپنی آنکھوں کو پیچھے کر لیتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے جب ہاتھ سے کوئی حرکت ہوتی ہے، کوئی چیز لیتا ہے، وصول کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ان پیسوں کے وصول کرنے سے، یہ مال لینے سے
میرا اللہ مجھ سے روٹھ تو نہیں جائے گا، یہ جملے لکھنے سے کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ بل جو بنا رہا ہوں زائد بل بنا رہا ہوں، پیسے زیادہ لکھ رہا ہوں، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ جو قدم اٹھا رہا ہوں کہیں میرا اللہ مجھ سے روٹھ تو نہیں جائے گا۔ یہ متقی شخص ہے جو قدم قدم پہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، ڈرنے والے لوگ، 24 گھنٹے اللہ کی محبت میں جینے والے، جن کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے روٹھ نہ جائے۔ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب نے مجھے وجود بخشا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک جس نے میری ضرورتوں کو پورا کیا ہے، جس اللہ سے میں نے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے، جس اللہ کے میں نے سامنا کرنا ہے، جس اللہ نے میری زندگی کے 60 سالوں کا سوال و جواب کرنا ہے، جس اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، کل کس منہ کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گا، میرے رب نے میرے اس گناہ کی وجہ سے مجھے سامنے کھڑا کر کے پوچھ لیا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ وہ اپنی ہر کلام سے پہلے اور ہر قدم سے پہلے اور ہر قلم سے پہلے، ہر جملے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ متقی شخص ہے۔ اگر میری آپ کی یہ کیفیت ہے، اگر میں اور آپ اس ماحول میں جیتے ہیں، اگر میری اور آپ کی یہ صورتحال ہے تو سمجھ لوں کہ اللہ نے مجھے اپنا ڈر نصیب کیا ہوا ہے۔ اور یہ ڈرنے والے، ان المتقین فی جنات و عیون، یہ ڈرنے والے، خوف کھانے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے، ان المتقین فی جنات و عیون، یہ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ باغات اور چشمے اللہ ان کے لیے دنیا میں یہ مصیبت کی زندگی، مصائب کی زندگی، دکھوں کی زندگی، حلال رزق تھوڑے پہ گزارا، واللہ لوگوں کی باتیں سن لیتے ہیں، یہ دنیا میں غریبی کی زندگی گزار لیتے ہیں لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے۔ مالک الملک ان کو قیامت کے دن ان کے دکھوں کو برداشت کرنے کے سلے میں، ان کی مصیبتوں کو سہنے کے سلے میں، اور اللہ ذوالجلال کی دی نعمت کے اوپر اکتفا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو اپنے باغات اور اپنے چشموں سے نوازیں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو ان کا رب ان کو عطا کرے گا، ان کا رب ان کو دے گا، اس کو لینے والے ہیں۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ جو اللہ ان کو جنت میں عطا کرے گا یہ اپنے اللہ سے وصول کر لیں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو اللہ قیامت کے دن اپنی نعمتوں سے نوازے گا، جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ لیکن یہ کب؟ جب اس کے دامن کے اوپر تقوی کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ متقی شخص ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ کون ہے متقی؟ جس کی پوری رات سو کے نہیں گزرتی، ساری رات سو کے نہیں بھی جاتی، بلکہ وہ رات کے کچھ حصے میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اپنے مالک کو مناتا ہے، مالک کے سامنے روتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے، رب کی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اپنے اللہ کو مناتا ہے، مالک کے سامنے قیام و رکوع کرتا ہے، رکوع و سجود کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، متقی وہ ہوتا ہے جو رات کو تھوڑا سویا کرتے ہیں، آرام تھوڑا کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ تم افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، اور اتم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ جس کسی کو ملو السلام علیکم کہو، تم اسے جانتے ہو پھر بھی السلام علیکم، تم اسے نہیں جانتے پھر بھی السلام علیکم، تمہاری پہچان کیا ہے پھر بھی السلام علیکم، تم نہیں معرفت رکھتے پھر بھی السلام علیکم۔ ہر ملنے والے کو سلام کہو، السلام علیکم، السلام علیکم کی صدا تمہاری زبان سے نکلتی رہے، یہ جملے بولتے رہو۔ وَأَتِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، گھر والوں کو کھانا کھلاؤ، بچوں کو کھانا کھلاؤ، بیوی کو کھانا کھلاؤ، مہمان کو کھانا کھلاؤ، مسافر کو کھانا کھلاؤ۔ وَأَتِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلے رحمیوں کو ملاؤ، رحم کی رشتہ داریوں کو جوڑو، قریبی رشتہ داروں سے ملو، بہن بھائیوں سے تعلق قائم کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب لوگ نیند میں ہوں، جب لوگ خواب غفلت میں ہوں، جب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں،
تم اپنے رب کے بنانے میں مصروف ہوا کرو. جب 4 کام کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. جب سحریوں کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کا وقت قریب ہوتا ہے، جب فجر پھوٹنے لگتی ہے، جب فجر کا وقت قریب ہوتا ہے، ان کو بستر پہ چین نہیں آتا، اپنے بستر پہ سکون نہیں آتا. مالک کی محبت ان کو اپنے بستر سے اٹھنے پہ مجبور کرتی ہے. اللہ ذوالجلال کی ملاقات ان کو سکون سے سونے نہیں دیتی. مالک کا دیدار اور جنت کی نعمتیں جب یاد کرتے ہیں تو اپنے تتجافى جنوبهم من المضاجع، ان کے بستروں سے ان کے پہلو الگ ہو جاتے ہیں، یہ اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، مالک کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ، لالچ کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. یہ متقی لوگ، یہ پرہیزگار لوگ رات کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. جب مالک الملک، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق مالک الملک اسمان دنیا پہ ہے، عرش بری سے اسمان دنیا پہ اللہ ذوالجلال ہے، اور وہ مالک صدا لگاتا ہے حل من مستغفر او من یدعونی او من یستغفرونی فاستغفر لہ. کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے، گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا چاہتا ہے، میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے پہلے اسمان پہ ہوں. من یدعونی فاستجیب لہ. کون ہے جو مجھ سے دعا کرنا چاہتا ہے، ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے میرے دامنے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے پہلے اسمان پہ ہوں. من یسألنی فأعطیہ. کون ہے جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے، کون ہے جو میرے سے سوال کرنا چاہتا ہے، میں اس کو عطا کرنے کے لیے پہلے اسمان پہ ہوں. وبالاسحار هم یستغفرون. اور وہ سحریوں کے وقت اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں. متقی لوگ جو کل جنت عیون کے مالک بننے والے ہیں، وہ سحریوں کے وقت اپنے اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں. پوری رات سو کے نہیں گزرتی، پوری رات سو کے نہیں بیتتی، بلکہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں اللہ سے ملاقات سے محروم نہ ہو جاؤں، کہیں اللہ سے ملاقات اور اللہ کی ملاقات سے اللہ اکبر محروم نہ ہو جاؤں. اس بات کی فکر ان کے دامن میں لگی ہوتی ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور اپنے اللہ سے باتیں کرنی ہے. یاد رکھیں جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے. نبی کریم فرماتے ان المصلی یناجی ربہ. نماز پڑھنے والا جب سبحانک اللہم کہتا ہے، اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکت ہے، وتعالی جدوں کا، تیری ذات بڑی بزرگی والی ہے، ولا الہ غیروں کا، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب یہ جملے بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب یہ تسبیح کہتا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ان المصلی یناجی ربہ. نماز پڑھنے والا بندہ اپنے اللہ سے مناجات، سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے. یہ متقی شخص ہے. صبح کو مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. ان کے مالوں میں سائل کا بھی حق ہے، مانگنے والے کا بھی حق ہے، نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے. جو اس سے مانگ لیتا ہے اس کو بھی اپنی مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں، جو اس سے نہیں مانگتا اس کو بھی دے دیتے ہیں. جو اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھتا ہے، جو صرف اللہ سے مانگتا ہے لیکن ضرورت مند ہے، اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے لیکن ضرورت مند ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہیں، یہ متقی شخص اس کو بھی اپنے مال میں سے دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی خرچ کر دیتے ہیں. ایک تفسیر کے مطابق جس کو چٹی پڑ جائے، کوئی مصیبت و آفت آ جائے اور مال سے خالی ہو جائے، اور اس چٹی پڑے شخص کو بھی یہ متقی شخص اپنے مال میں سے حصہ دار بنا لیتا ہے، اس کے اوپر بھی خرچ کر دیتا ہے. مال کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھتا. اللہ نے دیا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ اس مال سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا، اپنے آپ کو. اللہ کے نبی فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اے آگ سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ. اگر کھجور کا ایک حصہ اور کھجور کا ایک ٹکڑا بھی، آدھی کھجور خرچ کر کے بھی اگر تم اپنے اللہ سے آگ سے بچ سکتے ہو تو اللہ کے نام پہ خرچ کر لو، اللہ کے نام پہ خرچ کر لو. یہ اپنے مالوں کو اپنے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. وفی الارض آیات للموقنین. اس زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یقین کرنے والوں کے لیے. یہ دن اور رات کا آنا جانا، یہ سورج کی گرمی اور
یہ دنوں کی سردی اور راتوں کی سردی، یہ دنوں کی گرمی، یہ راتوں کا لمبا ہونا، دنوں کا چھوٹا ہونا، راتوں کا چھوٹا ہونا، دنوں کا لمبا ہونا، یہ گرمی کی شدت، یہ سردی کی شدت، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ سردی کی لہریں اور یہ گرمی کی لہریں، یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ کائنات کا کنٹرول اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ جب چاہے تو پھر پورے سال کو سردی میں تبدیل کر دے، اس کی مرضی اگر چاہے تو پورے سال کو گرمی میں بدل دے، اس کی مرضی تو چاہے تو سورج کی روشنی کو چھین لے، اور وہ کبھی کبھی سورج گرہن لگا کے وہ بتا دیتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے دن کو بھی راتوں میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ وہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن جس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ ان تبدیلیوں کو دیکھ کے خوف کھاتا ہے۔ میرے آپ کے نبی کی حالت اور کیفیت یہ تھی، جب کبھی بادل کو آتا دیکھے تو آپ پریشان ہو جاتے، کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر جاتے، کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر جاتے۔ میری آپ کی ماں عائشہ پوچھتی ہے، اللہ کے نبی آپ بادل کو دیکھ کے پریشان کیوں جاتے؟ فرمایا مجھے وہ قوم یاد آتی ہے جس کے اوپر ایک بادل آیا تھا اور وہ سایہ سمجھ کے اس کے نیچے جمع ہوئے تھے، اللہ نے اوپر آگ برسا دی تھی۔ کہیں اللہ تعالیٰ، یہ نبی کریم کہا، یہ اللہ کے نبی کا زمانے کی بات، اللہ کے رسول اس وقت بادل کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے تھے۔ جب سورج گرہن لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر، جب لوگوں نے کہا شاید آپ کی بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کی زندگی اور موت سے ان کو سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے، اپنی نشانی دکھاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وفی الارض آیات للموقنین، زمین کے اندر اور زمین کی یہ فصلیں، زمین کی یہ نعمتیں، زمین میں اگنے والی چیزیں، اس میں غور کر کے متقی آدمی، یقین کرنے والا آدمی اس کے اوپر غور کرتا ہے اور تدبر کرتا ہے، اس کے لیے نشانی ہے، وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کسی نے کہا، خوب کہا ہے، وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، وہ اللہ اکیلا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اپنے آپ پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ پہ تو کیوں نہیں غور کرتا بندے؟ جس نے تجھے پانی کی بوند سے بہترین صورت میں تبدیل کیا، جس نے تجھے پانی کی بوند سے بہترین شکل میں بدلا، جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک تیری ساری ضرورتوں کو پورا کیا، جس مالک نے تجھے ایک بوند سے جمے ہوئے خون میں اور جمے ہوئے خون سے پھر اس کو لوتھڑے میں، لوتھڑے کو پھر ہڈیوں میں، ہڈیوں سے پھر پورا انسان کی صورت میں تبدیل کیا ہے، اور سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تجھے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر اس جسم کے اندر اس نے دھڑکتا دل بنایا ہے۔ وہ کتنی باریک شریان ہے جس میں خون چلتا ہے اور خون آتا ہے، وہ کتنی ورید ہے جس میں خون واپس پلٹتا ہے، وہ کتنی شریان ہے جس میں خون آگے جاتا ہے، وہ کیسے پھیپھڑے جو دل کو پمپ کرتے ہیں، وہ کیسا دل جو خون کو آگے چلاتا ہے، یہ سارا نظام اس کی قدرت اور اس کی قدرت سے چلنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس نے سورج کی گرمی سے درختوں کو باقی رکھا ہے، درختوں سے آکسیجن پیدا کرتا ہے، آکسیجن اللہ اکبر کبیرہ انسان کھاتا ہے، آکسیجن کھا کے اس کے پھیپھڑے حرکت میں آتے ہیں، اس کے پھیپھڑے حرکت میں آتے ہیں تو اس کے دل کو پمپ کرتے ہیں، اس کا دل اگر ہلتا ہے تو پھر خون آگے چلتا ہے۔ یہ سارا نظام اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کبھی اپنے آپ پہ غور تو کر لیا کر، جس اللہ کا یہ سارا نظام چل رہا ہے، جس کی سورج کی گرمی سے تو مستفید ہوتا ہے، جس کی چاند کی روشنی سے تو فائدہ اٹھاتا ہے، جس کی زمین کے اوپر تو چلتا ہے، جس کی زمین سے تو خزانے نکالتا ہے، اور پھر جس کی گرمی سے تو اپنا سبزیاں اگاتا ہے، اور جس سورج کی گرمی سے تو آکسیجن حاصل کرتا ہے، ان درختوں کے زندہ رہنے کے بعد تو آکسیجن حاصل کرتا ہے، وہ مالک کسی ایک نظام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے روک لے تو تیری زندگی کا سارا کام تمام ہو جائے گا، تیری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فی انفسکم افلا تبصرون، کس قدر بریک بینی کے ساتھ آج دل میں وال ڈلوانا ہو تو کتنی مشقتیں اور کتنے مسائل، اور پھر کس قدر باریک بینی کے ساتھ اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ کتنا باریک بین ہے، وہ کس قدر عنایت کرنے والا اور کس نعمت سے آپ کو نوازنے والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو اپنے آپ پہ غور نہیں کرتا، اپنے آپ پہ غور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ کے بارے میں آج تو اللہ کو بھولا ہوا ہے،
مجھے اپنے مال پہ آج اس بازو کو اپنا بازو سمجھتا ہوں، اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھتا ہوں، اس کو اپنی قوت سمجھتا ہوں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اگر وہ چاہے تو کسی وقت بھی اس ہاتھ سے یہ قوت چھین سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تیرے جسم کو معذور کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تیری زبان کو گونگا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تیرے حافظے کی قوت واپس لے سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو تیرے سوچنے کی قوت چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، خلقک فسواک، تجھے برابر کیا ہے، فعدلک، اور تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، صحیح سالم بنایا ہے۔ یہ ہاتھ بھی تیرے دونوں برابر، تیرے ناکوں کے نتنے بھی برابر، تیری آنکھیں بھی برابر، تیرے کان بھی برابر، تیرا جسم بھی برابر، تیری ٹانگیں بھی برابر، تیرے پاؤں کی انگلی بھی برابر، ہر چیز کو اس نے بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے۔ وہ پیدا کرنے والا اللہ، بنانے والا اللہ ہے، اور آج جب اس کی بندگی کا وقت آتا ہے، اس کی اطاعت کا وقت آتا ہے، تو آج اس رب کو بھولا ہوا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، سب سے بڑی رکاوٹ رب کے بھولنے میں، اللہ کو فراموش کرنے میں، متقی بننے میں، رب کا ڈر اپنے سامنے رکھنے میں، سب سے بڑی رکاوٹ رزق روٹی بنی ہوئی ہے، رزق روٹی بنی ہوئی ہے، مال کے لیے سارا کچھ۔ جتنی بغاوتیں، جتنی نافرمانی ہے، جتنی دو نمبری ہے، سب کچھ مال کے لیے، دولت کے لیے، دنیا کے لیے، رزق کے لیے۔ جبکہ اللہ کہتے ہیں دیکھ لینا یہ رزق جس کے لیے تو آج میری بغاوت کرتا ہے، آج میری حکم عدولی کرتا ہے، آج میرا ڈر اپنے سینے سے نکال چکا ہے، آج میرا خوف تیرے دل سے نکل چکا ہے، آج میری بندگی کرنے کو تیار نہیں ہے، آج میری اطاعت کرنے کو تیار نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس رزق کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ آسمان کے اندر مقرر ہے تمہارے لیے۔ چوتھے مہینے کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کا رزق لکھ دیتے ہیں، جتنا اس نے کھانا ہے، جب تک کھانا ہے، جہاں کھانا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چھوٹی سی چونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جاندار تک جس کو رزق کی تڑپ ہے، رزق کی تمنا ہے، رزق کا طالب ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے، جس کو زندگی دی ہے اس کو زندہ رکھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، اس کو رزق دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اس کے دنیا میں قرار کی مدت کو بھی جانتا ہے کہ جس جگہ پہ جتنا اس نے رہنا ہے، اور اس کے مرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ اس نے دفن کہاں ہونا ہے، وہ اس کے علم میں ہے، وہ اس کے علم میں ہے، وہ اس کے علم میں ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ جس نے جتنا کھانا ہے، جو کھانا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو اس کا علم ہے۔ رزق کے لیے کہ میں اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو برباد نہ کروں، اپنے اللہ سے تعلق نہ توڑ لوں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ۔ یہ جنت کی قریبی، ایک تفسیر کے مطابق یہ جنت، یہ باغات، یہ نہریں، یہ حوریں، یہ ہمیشہ کی زندگی، هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہم نے رسولوں کی زبانی اپنی کتابوں میں جس کا تم سے وعدہ کیا تھا کہ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، اطاعت کرو گے تو جنت ملے گی، فرمان برداری کرو گے تو جنت ملے گی، ہمارا حکم مانے گے تو جنت ملے گی۔ ہذا ما توعدون، یہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ہذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کس کو ملے گی؟ ہر اواب کو، ہر حفیظ کو، رجوع کرنے والے کو، حفاظت کرنے والے کو۔ لکل اواب حفیظ، رجوع کرنے والا، حفاظت کرنے والا، اپنے اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ زندگی برباد ہو گئی، رب کو بھولے رہا، اللہ کو فراموش کرتا رہا، حکموں کو توڑتا رہا، واجبات کو چھوڑتا رہا، سنتوں کو پامال کرتا رہا، لیکن زندگی میں ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کی محبت نے جوش مارا، مالک الملک کا خیال دل میں آ گیا کہ اللہ نے پوچھا تو کیا بنے گا۔ اپنی پہلی زندگی سے رجوع کرتا ہے، اپنی پہلی زندگی سے توبہ کرتا ہے، پلٹا کھاتا ہے، اس لائن سے واپس آتا ہے جس راستے پہ چل رہا تھا۔ وہ بغاوت کا راستہ تھا، حرام کا راستہ تھا، سود کا راستہ تھا، چوری کا راستہ تھا، شرک کا راستہ تھا، اللہ اکبر نبی کریم کی اطاعت سے دوری کا راستہ تھا۔ لیکن دل میں خیال آیا کہ اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ اس لائن سے اپنے آپ کو پیچھے لے آتا ہے، اس سے واپس پلٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے،
اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، مالک کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف مڑ جاتا ہے اور اللہ اکبر اپنے آپ کو واپس لے آتا ہے، یہ وہ اواب ہے اور یہ وہ لوٹنے والا شخص ہے۔ اس اواب کو جس نے اپنی زندگی کی ڈگر چینج کر لی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مالک بنانے والا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج تک میرے اندر کچھ خامی ہے، میرے اندر کچھ نقائص ہیں، جس معاملے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ میرے دل میں وہ چیزیں کھٹکتی رہتی ہیں، تو ابھی وقت ہے کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو واپس کر لوں، لوٹا لوں اپنے آپ کو۔ اور اس اواب کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا اواب رجاء الی اللہ عن المعاصی، جس کی ساری زندگی گناہوں سے آلودہ تھی، جس کی ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی تھی، جو بے نماز تھا، شرابی تھا، کبابی تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جس کی ساری زندگی میں اس کے دامن پر گناہوں کے دھبے تھے، لیکن مالک الملک کی محبت اس کو واپس لے کے آتی ہے، پھر وہ واپس لوٹتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے، یہ وہ اواب ہے۔ لیکن جب گناہوں سے واپس آتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی اطاعت پہ آتا ہے، مالک الملک اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ فرماتے الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی لی، واپس پلٹایا زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے واپس آ گیا، توبہ کر لی، واپس لوٹ آیا، ایمان لے کے آیا، اللہ پر یقین کو مضبوط کیا، اللہ کی ملاقات کا اس کے اوپر اعتماد ہوا، اللہ ذوالجلال سے ملنے کا شوق ہوا اور نیک عمل کیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھی، اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ یہ وہ لوٹنے والا ہے میرے عزیزو، یہ وہ لوٹنے والا ہے، جب وہ سچے معنوں میں اور صحیح معنوں میں لوٹ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اواب کا معنی مسبح ہے، مسبح تسبیح کرنے والا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ لکل اواب، اواب کا ایک معنی جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، 24 گھنٹے اس کی زبان پہ یہ ذکر رہتا ہے، اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے بیوی سے، اللہ تو پاک ہے بچے سے، اللہ تو پاک ہے باپ سے، اللہ تو پاک ہے نیند سے، اللہ تو پاک ہے اونگ سے، اللہ تو پاک ہے شریک سے، اللہ تو پاک ہے ہر صفت نقص سے، اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، تو اکیلا ہے، تو پاک ہے، اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ، تیرے کمال اتنی ہے کہ وہ کمال ہی تیرے ایک ہونے کے لیے اور تیرے ایک ہونے کو جچتے ہیں، تو اپنے کمالات کی وجہ سے ایک ہے، تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری صفتوں میں کوئی شریک نہیں، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں، تیرے نام میں کوئی شریک نہیں، تیرے کام میں کوئی شریک نہیں، سبحانہ کا 24 گھنٹے جس بندے کی زبان پہ اس کی پاکی کا، اس کے ایک ہونے کا، ذات میں ایک ہونے کا، صفات میں ایک ہونے کا، الوہیت میں ایک ہونے کا تذکرہ رہتا ہے، اس کو پاک سمجھتا ہے ہر صفت نقص و عیب سے، یہ وہ شخص ہے جس کو اواب کہتے ہیں، اواب کہتے ہیں۔ اواب کی ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے، حکم بن عتیبہ کہتے ہیں الذاکر للہ تعالی فی الخلوۃ، جو اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، خالی بیٹھا ہے، سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، سارے روم والے سوئے ہوئے ہیں، سارا محلہ سویا ہوا ہے، لیکن یہ اکیلا بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے اللہ تو میرے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ جھکاتا ہوں، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو تیرے علاوہ تو میرا اور کوئی نہیں ہے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، خالی بیٹھا اور اکیلا بیٹھا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ بھی اواب کا ایک معنی ہے، لکل اواب حفیظ، یہ جنت اسے ملے گی جو اکیلا بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندوں کو اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ خوش نصیب بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا، رجل ذکر اللہ خالیا، ایک وہ اللہ کا بندہ ہے جو اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، خلوت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہے اور اس کا رب ہے، کوئی تیسرا اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، مالک کو یاد کرتا ہے، مالک کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کو قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
अव्वाब का एक माना इमाम शाबी और मुजाहिद ने यह भी जिक्र किया है, वल्लज़ी यज़्कुरु ज़ुनूबहु फ़िल ख़ल्वति फ़यस्तग़फ़िरु लहा, जो खलवत में अपने गुनाहों को याद करता है, खलवत में अपने गुनाहों को, पहला सिर्फ अल्लाह को याद करता है, दूसरा अपने गुनाहों को याद करता है, अपने गुनाहों को याद करता है और अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत मांगता है। अव्वाब का एक माना ये भी है, हज़रत उबैद बिन उमैर इसको बयान करते हैं, वल्लज़ी ला यजलिसु मजलिसन हत्ता यस्तग़फ़िरल्लाह ताला, वो जब किसी मजलिस में बैठता है, जब तक अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, तब तक मजलिस छोड़ के नहीं जाता। ये अव्वाब है। जब किसी मजलिस में आता है, दीन की मजलिस में, खैर की मजलिस में, मजलिस से निकलने से पहले अपने अल्लाह से माफ़ी मांग के उठता है, ये अव्वाब है। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़, ये जन्नत उन लोगों के लिए है जो लौटने वाला, जिक्र करने वाला, मजलिस में इस्तिग़फ़ार करने वाला, खाली बैठ के अल्लाह को याद करने वाला है। ये उस आदमी को ये जन्नत नसीब होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी, आपने फरमाया मन क़ाला इज़ा क़ामा मिन मजलिसिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। जो आदमी मजलिस से उठता है और उठते हुए कहता है अल्लाह तू पाक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अपनी तारीफ़ के साथ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह इलाह तुझे मानता हूँ, माबूद तुझे मानता हूँ, इबादत के लायक तेरी ज़ात है, ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक गफ़रल्लाहु लहू मा कान फ़ी ज़ालिकल मजलिस। अगर उस मजलिस में उससे कोई गलती हुई है तो अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने से उसके गुनाह माफ़ कर देता है। अव्वाब का एक माना यह भी है, अबू बकर अल-वर्रा कहते हैं हुवल मुतवक्किलु अलल्लाह फ़ी सर्राए वज़र्रा, तंगी के अय्याम हूँ, भूख के दिन हूँ, मुसीबत के दिन हूँ, बीमारी के अय्याम हूँ या सेहत के दिन हूँ, मालदार हो या फ़कीर हो, हर हालत में अपने अल्लाह पे तवक्कुल करने वाला शख्स, हर हालत में अपने अल्लाह पे तवक्कुल करने वाला शख्स, ये अव्वाब होता है, ये अव्वाब होता है। हाज़ा मा तुअदूना लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। उसकी एक तफसीर ये भी है कि जो अपने अल्लाह पर इत्माद करता है, उसका तवक्कुल लोगों पे नहीं, कफीलों पे नहीं, मुदीरों पे नहीं, बस कि उसका इत्माद अपने अल्लाह पे होता है, तवक्कुल उसका अल्लाह के ऊपर होता है। अव्वाब का एक माना मुफस्सिरीन ने यह भी जिक्र किया है, कहते अव्वाब हुवल्लज़ी ला यस्तग़िलु इल्ला बिल्लाह, जो हर घड़ी हर लम्हे अपने अल्लाह के साथ मशगूल रहता है, अपने अल्लाह के साथ जुड़ा रहता है, अपने अल्लाह से उसका ताल्लुक़ जुड़ा रहता है, उसकी ज़बान अल्लाह का जिक्र करती रहती है, सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह, हर लम्हे जिसका अल्लाह से ताल्लुक़ रहता है, उसका अल्लाह से राब्ता टूटता नहीं है, अल्लाह से मशगूल रहता है। हाज़ा मा तुअदूना लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। और अल्लाह ताला ने अपने नबियों के औसाफ में से ये जिक्र किया है कि वो अव्वाब थे, उनमें ये सिफत मौजूद थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने नबी हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के बारे में, ववहबना लिदाऊद सुलैमाना, हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जो और नेमतें अता की थी, उनमें से एक नेमत कि हमने उनको सुलैमान अता किया है, हमने सुलैमान अता किया है, सुलैमान जैसा बेटा हमने उनको अता किया है, औलाद की नेमत से उनको नवाजा है। और निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब, ये बेहतरीन आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। निअमल अब्द, निअमल अब्द, निअमल रजुल नहीं कहा, निअमल नबी नहीं कहा, निअमल अब्द। जब बंदा अपने अल्लाह के सामने अपनी अब्दियत का इज़हार करता है, जब बंदा अपने आप को अपने रब के सामने अब्द बना के पेश करता है, जब बंदा अपने रब के सामने अपने आप को गुलाम बना के पेश करता है, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, अल्लाह मैं तेरा गुलाम हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका व इब्नु अब्दिका, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बंदा हूँ। मादिन फिया हुक्मु का, अल्लाह मेरे ऊपर अगर हुक्म चलता है तो तेरा चलता है। नासियती फी यदिका, अल्लाह मेरी पेशानी अगर कब्जे में है तो तेरे हाथ में है। अदलुन फिया क़ज़ाओ का, अल्लाह मेरे बारे में तेरे जितने फैसले हैं सारे अदल के ऊपर मबनी है। ये अब्द है, ये अब्द है जो अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ पेश करता है। निअमल अब्द, बेहतरीन बंदा, इन्नहु अव्वाब, ये लौटने वाला है, अल्लाह की तरफ लौटने वाला। अव्वाब का मैंने माना तफसील के साथ जिक्र कर दिया है। जब अव्वाब कह दिया तो आपको समझ आना चाहिए कि ये सारी खूबियाँ उसके अंदर मौजूद थी।
اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں جب والدین کے حقوق کو بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں تمہارے پاس مل جائیں تو ان کو غنیمت جانو۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنا پہلو جھکا دو اور اپنے آپ کو نیچے کر لو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کرو اگر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں ان دونوں نے مجھے پالا اور پوسا ہے۔ اپنے اللہ سے دعا کیا کریں، اپنے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ میرے ماں باپ کی قبروں کو منور فرما، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں۔ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجئے، ان کا دل جیتیے۔ مالک الملک نے اپنی توحید کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کسی کا حق ذکر کیا ہے تو وہ ماں اور باپ کا حق ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، نہیں آیات کے بعد فرماتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور تمہارا رب تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے دل کی باتوں سے واقف، تمہارے نفسوں کے اندر جو چیزیں اس سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک بنتے ہو، صالح بنتے ہو، نیکوکار بنتے ہو، اطاعت گزار بنتے ہو، فرما بردار بنتے ہو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم صالح بنتے ہو، تمہاری پہلی زندگی صالحیت کی نہیں ہے، تمہارے اندر نیکی موجود نہیں ہے، اور تم اللہ سے ڈر کے اپنے آپ کو صلاح کے راستے پہ لے کے آتے ہو، نیکی کے راستے پہ لے آتے ہو، تم اواب بنتے ہو، تو پھر انہو کان للأوابین غفورا، بے شک وہ اللہ اپنی طرف لوٹنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، اپنی طرف لوٹنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہو کان للأوابین غفورا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں اصبر علی ما یقولون، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، بیٹے کو بھی اواب کہا اور باپ کو بھی اواب کہا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اب داؤد ہمارے بندے داؤد کو، اور اپنے نبی کو پھر بھی عبد کہا، اپنے بندے داؤد کو، ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔ ذل عیدی، جو قوت والا تھا، ہمت والا تھا، طاقت والا تھا۔ اللہ نے اتنی طاقت عطا کی تھی، ہمت عطا کی تھی کہ اللہ اکبر، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑتے تھے۔ اتنی ہمت و طاقت عطا کی کہ رات بھر قیام کرتے، آدھی رات تک سوتے، پھر اس کے بعد رات کا چھٹا حصہ قیام کرتے، اور پھر اس کے بعد آرام کرتے، ہر رات قیام کرتے تھے اپنے اللہ کے سامنے۔ یہ ہمت اور طاقت اس بندے کے پاس موجود تھی۔ انہو اواب، یہ ہماری طرف لوٹنے والا ہے، ہماری اطاعت کرنے والا ہے۔ اس کی زندگی، اس کے دن کے روزوں سے اور اس کی رات کے قیام سے آپ اندازہ لگائے کہ وہ اللہ کی طرف کیسے رجوع کرنے والا تھا، کیسے اللہ کی طرف لوٹنے والا تھا۔ ایک اور کا ذکر کیا اپنے پیاروں میں سے ایک اور کا ذکر کیا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کی زندگی ابتلاء و آزمائش میں گزری، کئی سال تک جب بیماری چمٹی رہی، کئی سال تک جب بیماری لگی رہی، آخر کار اللہ جب مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، دولت بھی چھن گئی، سب کچھ چلا گیا، اور بیماری سے دو چار رہے، لیکن اپنے اللہ سے تعلق نہیں توڑا، اپنے اللہ کے ساتھ صبر کرتے رہے، اور جب اللہ نے ان کو صحت سے نواز دیا، امتحان پہ پورا اترے، اللہ نے مال بھی ڈبل عطا کر دیا، دولت بھی ڈبل عطا کر دی، پہلے سے دگنا عطا کر دیا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور ان ایام میں اپنی بیوی کی کسی بات پہ کہہ دیا کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، قسم اٹھا لی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ، یہ جھاڑو پکڑیے اور یہ گٹھا، تنکوں کا گٹھا پکڑیے اور اس کو مار دیجئے، اس کے ذریعے ماریے۔ وَلَا تَحْنَثْ، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا ہے، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا ہے۔ نعم العبد انہ اواب، یہ بہترین آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے، کیونکہ یہ رجوع کرنے والا ہے، کیونکہ یہ رجوع کرنے والا ہے، یہ اواب ہے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب، یہ جنت جو متقی لوگوں کے قریب ہوگی، اس میں جانے والے کون؟ اس میں ایک صفت اواب ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی اواب بنا دے۔ اواب حفیظ، اواب کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا ہے جو آدمی صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں،
چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ صلاۃ الاوابین لوگ مغرب کے بعد سمجھتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد کی 6 رکھتے ہیں وہ صلاۃ اوابین نہیں، بلکہ چاشت کی نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ صلاۃ الاوابین ہے۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے رسول اہل قباء کے پاس گئے اور وہ ضحیٰ کی نماز پڑھ رہے تھے، وہم یصلون صلاۃ الضحیٰ، اور وہ ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فقال صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال من الضحیٰ، یہ اوابین کی لوٹنے والوں کی نماز، اللہ کی طرف لوٹنے والوں کی نماز تب ہوتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں سورج کی گرمی کی تپش کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ اوابین کی نماز ہے۔ اوابین کے ایک معنی یہ چاشت کی نماز پڑھنے والے بھی ہیں۔ حفیظ، هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ۔ حفیظ کون ہے؟ آئیے حفیظ کے حوالے سے بھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں هو الذي حفظ ذنوبه حتى يرجع عنها۔ حفیظ اس کو کہتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، جس کو اپنے گناہ یاد ہیں، اپنے گناہ جس کو یاد ہے اور ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس سے واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ حفیظ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک ایک سے توبہ کر کے واپس پلٹتا ہے، اس کو حفیظ کہتے ہیں۔ حفیظ کا ایک تفسیر میں امام قتادہ ذکر کرتے ہیں حفیظ لما استودعہ اللہ من حقہ و نعمتہ، یہ اس حق کی حفاظت کرنے والا ہے جو حق اللہ ذوالجلال نے اس کے سپرد کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، جو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذمہ داری ہے، جو اللہ نے اس کو حق سونپا ہے، یہ اس حق کو ادا کرنے والا ہے۔ جو امانت اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگائی ہے، اللہ کی نعمتوں کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرنے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا ہے، اور جو اللہ نے حکم دیا ان کو پورا کرنے والا ہے۔ حفیظ کی ایک تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا ہے هو الحافظ لامر اللہ۔ یہ حفیظ کون ہے؟ جو جنت میں جانے والا ہے، جو اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والا ہے۔ هو الحافظ لامر اللہ، جو اللہ کے حکم کی حفاظت کرنے والا ہے۔ امام مجاہد اسی کی تفسیر میں فرماتے ہیں الحافظ لحق اللہ تعالی، حفیظ اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حق کو حفاظت کرنے والا ہے، جس کو اللہ کے حقوق یاد بھی ہوں اور یاد کرنے کے بعد اس کو ادا بھی کرتا اور اس کو پورا کرتا ہو۔ حقوق کو جاننا بھی ہماری ذمہ داری ہے، حقوق کو یاد رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور حقوق کو یاد رکھنے کے بعد عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا اس کی نعمتوں کے اوپر اس کا نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے اوپر وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حفیظ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے جس کو امام ضحاک روایت بیان کرتے ہیں الحافظ لوصیت اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وصیت کی ہے اس وصیت کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے تقوی کی وصیت کی ہے، اس تقوی کے اوپر پورا اترنے والا ہے۔ اللہ نے مال کو وراثت، مال کو وارثوں میں تقسیم کرنے کی وصیت کی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے ماں باپ کے لیے وصیت کی ہے، اللہ نے اولاد کے لیے وصیت کی ہے، وہ اس اللہ کی وصیت کا پاس کرنے والا ہے۔ حفیظ وہ شخص ہے جو اللہ کے اوامر کو صحیح معنوں میں پورا کرتا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے اوامر میں وہ اللہ کی توحید آتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اس اللہ کی بندگی کرو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کا پہلا آرڈر اور پہلا حکم ہے، پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر اور اپنے حکموں کو اوپر پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا جنت اسے ملے گی ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، نمبر 1 لوٹنے والا، اور لوٹنے کے بعد پھر جس کو حق سمجھتا ہے اس کے اوپر قابو رہنے والا ہے، اس کے اوپر ڈٹنے والا ہے، اس کے اوپر جمنے والا ہے، حق کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ کے حقوق کو، حدود کو، واجبات کو، فرائض کو پورا کرتا ہے اور ادا کرتا ہے، یہ حفیظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو بالکل بعض جگہوں پہ لفظ حفیظ کے ساتھ اس کے اوپر پابند رہنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بعض اعمال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کتاب میں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب سے پہلا محافظ اور پہلا حفیظ، یا حفیظ کا پہلا مصداق وہ شخص جو نماز کا پابند ہے۔ حافظوا لفظ حفظ کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اللہ نے حکم دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ،
تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص طور پہ درمیانی نماز۔ کون سی نماز ہے؟ وہ عصر کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا۔ آپ فرماتے ہیں، عبادہ بن صامت کی یہ روایت جو کہ مسند شاشی کے اندر موجود ہے، فرمایا 5 صلوات کتبہن اللہ، 5 نمازیں جن کو اللہ نے فرض کیا ہے اپنے بندوں پر، فمن اتا بہن فقد قد حفظ حقہن، جو 5 نمازوں کا پابند اور 5 نمازوں کو پڑھتا ہے، قد حفظ حقہن، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے 5 نمازوں کے حق کو محفوظ کیا ہے۔ فإن له عند اللہ عہدا ان يدخلہ الجنہ، جب وہ 5 نمازوں کا پابند اور اس حق کو پورا کرتا ہے، پھر اللہ ذوالجلال کے یہ ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ومن اتا بہن ومن اتا بہن ومن اتا بہن قد ضاع شیئا من حقہن، جس نے یہ نمازیں تو پڑھی لیکن ان میں سے کچھ حق برباد کیا، اس کے حق کو ضائع کیا اور اس کے حق کو برباد کیا، کچھ کو کمتر سمجھا اور اس کو غیر اہم سمجھا اور معمولی سمجھا، آیا تو صحیح لیکن معمولی سمجھ کے نماز کو اہمیت نہ دی، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ أَحَدٌ، پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں، إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ رَحِمَهُ، چاہے تو وہ عذاب میں ڈال دے اور چاہے تو رحم کر دے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، میں اپنے بندوں پر 5 نمازوں کو فرض کیا، وَأَحِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا، اور میں نے اپنے ذمے اپنے سے یہ ایگریمنٹ کیا اور اپنے ساتھ یہ عہد کیا، أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ، جو آدمی ان کے اوقات کا خیال رکھے گا، ان کے اوقات کا خیال رکھے گا، ان کو وقت پر پڑھے گا، ان کے اوقات کے اوپر ان کی حفاظت کرے گا، أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، میں رب اس کو جنت میں داخل کروں گا، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، اور جو ان پر حفاظت نہیں کرے گا، فلا عہد لہ عندی، اس کا میرے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اس کا میرے ذمہ کوئی عہد نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب آدمی بھی اس میں شامل ہے، حفاظت کرنے والوں میں، حفیظ میں وہ بھی داخل ہے، جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا، امی عائشہ اس کو روایت کرتی ہے، من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ، جو 12 رکعتوں پر ہمیشگی کرتا ہے، 12 رکعتوں پر محافظ پابندی کرنے والا ہے، من صابر علی سنتی عشرۃ رکعۃ، جو 12 رکعتوں پر پابند اور ہمیشگی کرنے والا ہے، سنت کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اس خوش نصیب کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4، ورکعتین بعد الظہر، اور ظہر کے بعد 4، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کے بعد 2، اور عشاء کے بعد 2، یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2، جو ان 12 رکعتوں کے اوپر پابند ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں پابند ہے، ان کا محافظ ہے، ان کے اوپر جمع اور ڈٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کے اندر گھر بناتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اپنے عمال کو، جو مختلف گورنر مقرر کیے تھے مختلف شہروں کے، ان کو جب خط لکھا تو کہا، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے اہم چیز جو میرے پاس، تمہارا سب سے اہم کام جو میرے پاس ہے وہ نماز ہے، من حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ، جو اس کے اوپر پابندی کرے گا، من حفظها، جو اس کو یاد کرے گا، وحافظ علیها، اور اس پر پابندی کرے گا، قد حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا ہے، ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جو نماز کو ضائع کرے گا وہ اس کے علاوہ باقی چیزوں کو زیادہ برباد کرنے والا ہوگا۔ جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے اس سے باقی کاموں میں خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ زبان کی حفاظت کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جو بھی بات کرتا ہے لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں، اس کے دائیں اور بائیں، اس کے لکھنے والے اس کے جملوں کو، اس کے کلمات کو نوٹ کرتے۔ ایک کلمہ ہے جو آدمی کو جنت کے قریب کر سکتا ہے، اور ایک جملہ ہے جو آدمی کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ زبان ہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، زبان سے جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، سچی بات کہتا ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ نبی کریم فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے
وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ ازمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھے ان دو جبڑوں کے درمیان زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اس سے چغلی نہیں کرتا، اس سے نمیمہ نہیں کرتا، اس سے اللہ اکبر کبیرہ غیبت نہیں کرتا، اس سے کوئی گناہ زبان کا نہیں کرتا، جو مجھے اس زبان کے صحیح استعمال کی ضمانت دیتا ہے اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دیتا ہے، ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور زبان کی حفاظت کرنے والے، عہدوں کی حفاظت کرنے والے، ذمہ داریوں کا پاس رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق پر چلنے والے جو کل اس جنت کا مالک بننے والے ہیں. اللہ انہی لوگوں کے بارے فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے، جن کی زبان سے کوئی لغو بات اور فضول بات نہیں نکلتی اس سے منہ پھیرنے والے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ خوش نصیب جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کو نجائز جگہ پہ استعمال نہیں کرتے سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے. فإنہم غیر ملومین، پھر ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، بیوی اور لونڈی کے علاوہ اگر اپنی شہوت رانی کا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے یا استعمال کرتا ہے یہ حد کراس کرنے والا ہے، حد قرار کرنے والا ہے. حفیظ کے وصف سے نکل جائے گا، جس کو جنت ملنے والی ہے اس لقب سے نکل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمائے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں کا بھی خیال کرنے والے اور اپنے عہدوں کا بھی خیال کرنے والے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، پھر اللہ دوبارہ کہتے ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے یہ حفیظ. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس وہ ہمیشہ رہنے والے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور نمازیں پڑھنے والے. اولئک والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی جنت میں عزت دیے جائیں گے اور جنت میں انہی کی تکریم کی جائے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اللہ کی طرف لوٹنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اپنے اللہ کی طرف واپس آنے والا، مالک کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے والا، اللہ کے حکموں کے اوپر قائم رہنے والا، رب ذوالجلال نے جس چیز کا آرڈر دیا اس کے اوپر ڈٹنے والا، اور جس چیز سے مالک نے منع کیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچانے والا اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا، یہ حفیظ ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کون ہے یہ؟ جس نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مالک کی خشیت اس کے دل میں ہے. من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے اپنے اللہ سے ڈر گیا. وجاء بقلب منیب، رجوع کرنے والا دل اللہ کے پاس لے کے آیا. اس کا دل موم ہے، اس کا دل نرم ہے، اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، دل میں رب کا پیار ہے، اللہ کی طرف موڑا ہوا ہے، مالک الملک کی محبت سے اس کا دل لبریز ہے. یہ رجوع کرنے والا دل اور رب کا ڈر جس کے سینے میں ہے، رب کا ڈر جس کے سینے میں ہے. اور وہ شخص جو ایک عورت کی عزت کو پامال کرنے والا تھا، اور جب اس عورت کے منہ سے یہ بات نکلی اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، وہ آدمی جو گناہ کرنے کے لیے تیار تھا، عزت کو پامال کرنے کے لیے تیار تھا، بس اتق اللہ کا جملہ سنتا ہے مالک الملک کا خوف اس کے دل میں آتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب، جو اپنے اللہ سے ڈر گیا، رب کو دیکھا نہیں لیکن نام سن کے اس سے ڈر کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. اللہ دنیا میں بھی اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن بھی اس کو عزتوں سے اور جنتوں سے نوازنے والے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ کو اس نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کی محبت میں چور چور ہے، اس کے اوامر کو پورا کرنے میں یہ دیوانہ ہے، مالک کی مرضی کو پورا کرنے میں اللہ سب کے لے جانے والا ہے. اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے پیار میں جیتا ہے اور اس کی محبت میں جیتا ہے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود. اللہ کہیں گے ان لوگوں کو، اس اواب کو، حفیظ کو، اللہ کی خشیت رکھنے والے کو، ڈرنے والے کو، حکموں کا پابند، اس کو کہیں گے ادخلوها بسلام،
سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. سلامتی کس سے؟ تم جہنم سے بچے ہوئے ہو, آگ میں تم نہیں جاؤ گے. اگر تو اواب اور حفیظ ہے تو سلامتی کے ساتھ جہنم کو دیکھے بغیر جنت میں چلا جائے گا. ادخلوها بسلام, ایک تفسیر یہ ہے ادخلوها بسلام, سلامتی کے ساتھ جہنم سے بچتے ہوئے, آگ سے دور رہتے ہوئے, جہنم سے پیچھے ہٹتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ تم. اور ایک تفسیر یہ بھی ہے ادخلوها بسلام, جنت میں چلے جاؤ اور پھر ملائکہ اور رب العالمین تم کو سلوٹ ماریں گے, سلام 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 سلام. وہ تم کو ویلکم کہیں گے اور تمہارا استقبال کریں گے. اللہ اور فرشتے تم کو سلام کہیں گے. ادخلوها بسلام. ذالک یوم الخلود, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. کیسی سلامتی ہے, کیسا خلود ہے. یہ حفیظ اور اواب اس جنت میں, یہ متقی اس جنت میں, یہ رب سے ڈرنے والا اس جنت میں. لہم ما یشاؤون فیہا, اس جنت میں جس میں جو مانگیں گے وہ اللہ عطا کر دیں گے. جو مانگے گا اللہ عطا کر دیں گے. جو ان کے من میں آئے گا وہ اللہ عطا کر دیں گے. جو ان کے جی میں آئے گا وہ اللہ عطا کر دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم ما تشتہی انفسکم, لکم ما تشتہی انفسکم, تمہارے لیے جو تمہارے جی چاہیں گے, تمہاری جانیں چاہیں گی وہ تم کو ملے گا. جو تمہارے من میں آئے گا وہ جنت میں تم کو ملے گا. لہم ما یشاؤون, وہ جنت ہے, وہ جنت ہے اللہ اکبر کبیرہ جس میں داخل ہونے کے بعد آگ سے بچ گئے. سلام سالمون من نار, آگ سے بچے ہوئے. سالمون من مرض, جس میں بیماری آئے گی, بیماری سے بچے ہوئے. آفت سے بچے ہوئے, حسد سے بچے ہوئے, غل سے بچے ہوئے اور موت سے بچے ہوئے. سالمون من موت, جس جنت میں جانے کے بعد موت بھی نہیں آئے گی. آگ سے بھی بچ گئے, بیماری سے بھی بچ گئے, آفت سے بھی بچ گئے, موت سے بھی بچ گئے اور بڑھاپے سے بھی بچ گئے. سالمون من الحرم, بڑھاپے سے بھی بچے ہوئے ہیں. وہ جنت ہے. یہ ہے ادخلوها بسلام, یہ ہے سلامتی والی جنت. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود, یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. اس کے بعد موت نہیں ہے, اس کے بعد موت نہیں ہے. موت کو دمبے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور یہ زندگی ہے جنت کی زندگی. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, ان کے لیے جو وہ چاہیں گے وہ ہے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے مزید کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت صہیب اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے جنت ہے اور زیادہ بھی ہے, جنت ہے اور زیادہ بھی ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے اذا دخل اہل الجنت الجنت, جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا یا اہل الجنہ, او جنت والو, ان لکم عند اللہ موعدا, اللہ ذوالجلال نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کر رکھا تھا. یرید ان ینجزکموہ, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو پورا کر دے. فیقولون, وہ وعدہ تم اپنے اللہ سے پورا کروا لو, لے لو. فیقولون وما ہو, جنتی کہیں گے اللہ وہ کون سا وعدہ ہے, منادی سے کہیں گے وہ کون سا وعدہ ہے. علم یثقل اللہ موازیننا, اللہ نے ہمارے نیکیوں کے ترازو کو وزنی کر دیا, یہ بھی اللہ کی نعمت. ویبیض وجوہنا, ہمارے چہروں کو سفید کر دیا, یہ بھی اللہ کی نعمت. ویدخلنا الجنہ, اور ہم کو جنت میں داخل کر دیا, یہ بھی اللہ کی نعمت. وینجنا من النار, اور آگ سے بچا لیا, یہ بھی اللہ کی نعمت. قال فیکشف الحجاب, مالک الملک پردہ آگے سے ہٹا دیں گے, اللہ پردہ ہٹا دیں گے. فینظرون الیہ, وہ اللہ ذوالجلال کی طرف دیکھیں گے. فواللہ ما آتاہم اللہ شیئا, اللہ کی قسم اللہ ذوالجلال ان کو ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں دے چکی تھے جو اللہ ذوالجلال کی طرف دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو. ان کو سب سے زیادہ محبوب ان کو ہوگی تو اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اواب اور حفیظ لوگوں میں شامل کر دے. یہ صفات اللہ ہم کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی یہ کہہ دے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید, اور اللہ ہم کو مزید بھی عطا فرما دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے شیخ محترم کو، اور جو نصیحتیں ہمیں کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، یہ جالیات، یہ ہمارے لیے اسلامک سینٹر، یہ مراکز کہ جہاں پر ہم اللہ کے دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، قرآن اور حدیث، اس میں سے ہمیں ایسی ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ جو ہم نے کبھی زندگی میں نہ پڑھی ہوتی ہیں نہ سنی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں سن کر الحمدللہ ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ایمان کی تازگی کے ساتھ انسان اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کو ہمیشہ ہمارے لیے، جب تک ہم زندہ ہیں، اس نعمت کو ہمارے لیے قائم رکھے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جتنے دروس ہوتے ہیں، وہ بھائی کہ جو باقاعدگی سے ہر درس میں آتا ہے، اس کے ایمان کا لیول چیک کر لیں، اور ایک جو کبھی کبھی آتا ہے اس کو دیکھ لیں، بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ الحمدللہ یہ محفلیں ایسی ہیں، یہ مجلسیں ایسی ہیں جہاں آ کر کوئی ناکام اور نامراد شاید ہی کو ہو کہ جس کی بدقسمتی ہے، وگرنہ تو الحمدللہ یہاں یہ مرکز ہے، کوئی اور اسلامک سینٹر ہے جہاں کہیں بھی کوئی جاتا ہے باقاعدگی کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے، عقیدہ بہتر ہوتا ہے، ایمان میں بہتری آتی ہے، اس کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی توفیق سے اسی طرح جڑے رہیں، ہم اسی طرح باقاعدگی کے ساتھ ایسے دروس سے استفادہ کرتے رہیں۔ میں یہ بات ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو تقریباً ان کی عادت ہے کہ درس کے بالکل آخری لمحات میں آنا، کیا پایا انہوں نے، کیا سیکھا انہوں نے، کیا سمجھا انہوں نے، یا کیا ان کی اصلاح ہوگی، ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں پہلے آیا کریں، وقت پر آیا کریں، شروع میں آیا کریں۔ بہت سی باتیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، شروع میں بعض ایسی باتیں اس سے ہو جاتی ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہیں۔ یہ ایک بعض اوقات کبھی درمیان میں ایسی باتیں ہیں، کبھی آخر میں بھی آ جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ جو شروع سے آ کر بیٹھتا ہے اور آخر تک سنتا ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ایسی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔